بھارت کی 24 ایئر بیسز یعنی ایئرپورٹس سے تقریباً 444 فلائٹس کینسل ہونے کے بعد اور اربہ اور کروڑہ کا نقصان اٹھانے کے بعد اب انڈین میڈیا نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری تقریباً 444 فلائٹس ان 24 ایئرپورٹ سے کینسل ہوئی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ 444 فلائٹس کینسل ہونے سے بھارت کو کیا نقصان ہوا ہوگا۔ اور پھر یہاں پاکستان میں ایک بات مذاق کے طور پر کہی جا رہی ہے، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، لیکن اس طنز کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیوری ہے کہ فرانس نے پاکستان کو آفر کی ہے کہ آپ ہم سے کچھ رافیل طیارے لے لیں۔ دراصل لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رافیل طیارے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ان لوگوں میں ہے جو اسے چلاتے ہیں اور جنہوں نے اس سے نتائج لینے کی کوشش کی، اور ان نتائج کے حصول میں انہوں نے ایک دو رافیل کم از کم گرا دیے۔ اس سے پوری دنیا میں ایک بات بہرحال تسلیم کر لی گئی ہے کہ پاکستانی پائلٹس دنیا کے بہترین پائلٹس میں سے ایک ہے۔ اب اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو وہ یہ ضرور یاد کرے گی کہ یہاں تو رافیل بھی کچھ نہیں کر سکے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ جب پاکستان نے بھارت کو منع کیا کہ آپ اس پھڈے میں نہ پڑیں اور آپ لوگوں کو جھوٹے قصے سنا کر اپنی ہیجمنی قائم ہونے کی بات نہ کریں، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم اگر بھارت باز نہیں آتا تو پاکستان ایٹم بم کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں، بھارت کی جو 24 یا 26 ایئر بیسز تباہ ہوئی ہیں جو فنکشنل نہیں ہیں، اس نقصان کو بھارت جوں جوں کیلکولیٹ کرے گا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جوں جوں زخم ٹھنڈے ہوں گے درداں جاگن گیاں، تو بالکل یہی ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ کہ اب تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ویلاگ کے اندر کچھ خبریں جن میں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے 24 ایئرپورٹ فنکشنل نہیں ہے۔ تیر نشانے پہ بیٹھا ہے، اب بھارت کو زخم چاٹنے پڑیں گے۔